نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وعن مالك بن أنس مرسلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. ہوں گے جو حضور کی سنت کے نگہبان، ان لوگوں کو ہم ملک کا سردار کریں گے جس راہ سے گزرے سنت نبوی کی فدائی، اس راہ کے ہر درے کو ہم بیدار کریں گے. میرے واجب الاحترام معزز علماء کرام اور عزیز طلباء ساتھیوں، آج کے سالانہ تقریری مقابلہ میں آپ حضرات کے سامنے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے کے عنوان پر چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا. دعا ہے کہ رب لم یزل مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین دی وقار، اس دنیا میں ہر چیز کی قدر و قیمت اس کے منبع سے جانی جاتی ہے. سونا اپنے کان سے، عطر اپنے پھول سے اور سچائی اپنے سر چشمے سے پہچانی جاتی ہے. اسی طرح ہماری زندگی کامیابی، ہماری عبادت کی قبولیت اور ہماری نجات کی گارنٹی صرف اس کامل سر چشمہ ہدایت میں ہے جسے سنت نبوی کہتے ہیں. ہماری اصل منزل صرف جنت ہے اور یہ خواہشات اور خیالات سے نہیں ملتی. اس کے لیے ہمیں ٹھوس عمل اور صحیح راستہ چاہیے. ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے مگر نماز کا طریقہ ہمیں پاک پیغمبر علیہ السلام کے نقش قدم سے ہی ملے گا. ہمیں روزہ رکھنے کا حکم ہے مگر روزے کا مقصد اور طریقہ ہمیں پاک پیغمبر علیہ السلام کے نقش قدم سے ہی میسر آئے گا. ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے مگر تقسیم کا طریقہ اور ادائیگی کا معیار ہمیں پاک پیغمبر علیہ السلام کے نقش قدم سے ہی واضح ہوگا. ہمیں حج کرنے کا حکم ہے مگر حج کے مناسک کی مکمل رہنمائی ہمیں پاک پیغمبر علیہ السلام کی نقش قدم سے ہی ملے گی. ہمیں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے مگر اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت میں بنا ہے. اسی لیے تو قرآن کریم نے سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کہہ کر اس رشتے کو نہایت خوبصورت اور مختصر انداز میں بیان کیا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. پاک پیغمبر علیہ السلام کا راستہ دراصل اللہ کی طرف جانے والا وہ واحد راستہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنا وہ منزل کی طرف قدم بقدم بڑھنا ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ارباب علم و دانش، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم محض چند عبادات پر محدود نہیں، یہ ایک کامل ضابطہ حیات ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف بڑی چیزیں ہی نہیں سکھائی بلکہ بھی چھوٹی چیزیں بھی سکھائی ہے. مسواک کرنا، لباس پہننا، کھانے کا ادب، حتیٰ کہ رفع حاجت کے آداب بھی ہمیں سنت سے ہی ملتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرما کر صاف اعلان کر دیا ہے کہ اے انسانوں، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 391 پر لکھتے ہیں کہ یہ آیت آپ علیہ السلام کے اقوال و افعال اور احوال میں پیروی کی اصل بنیاد ہے. یعنی اگر کوئی راستہ اصل ہے تو پاک پیغمبر کا راستہ ہے، اگر کوئی طریقہ کامل ہے تو پاک پیغمبر کا طریقہ ہے، اور اگر کوئی نقشہ جنت تک پہنچاتا ہے تو میرے نبی کا نقشہ ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہمیں نجات کی ضمانت دیتے ہوئے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. میں تمہارے درمیان کتاب اللہ اور رسول اللہ کی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہی سنت ہی وہ ہدایت کا چراغ ہے جو ہمیں ہر تاریکی میں راستہ دکھاتا ہے، اور سنت کو چھوڑنا گویا خود کو گمراہی کے سمندر میں پھینک دینا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پر ذرا نظر دوڑائیے. ان عظیم ہستیوں نے جب اس نقش قدم کی پیروی کی تو جنت کی ضمانت حاصل کر لی.
جناب ابو بکر نے جب یہ راستہ اپنایا تو صدیق اکبر کا لقب پا کر صدق وفا کے معراج پر فائز ہو گئے. جناب عمر نے جب یہ راستہ اپنایا تو فاروق اعظم کا مرتبہ حاصل کر کے عدل انصاف کی تاریخ رقم کی. جناب عثمان غنی نے جب یہ راستہ اپنایا تو حیا کے بیکر قلعہ اور جامع قرآن کا شرف حاصل کیا. جناب علی المرتضیٰ نے جب یہ راستہ اپنایا تو شیر خدا بن گئے. حضرات حسین کریمین نے جب یہ راستہ اپنایا تو جنتی جوانوں کے سردار بن گئے. اور جناب امیر معاویہ نے جب میرے نبی کا راستہ اپنایا تو سیاست اور سیادت کی دنیا بھر میں امام بن گئے. آخر میں اتنا ہی کہوں گا, اب طرز زندگی تو ذرا سا بدل کے دیکھ, تو سنت رسول کے سانچے میں ڈل کے دیکھ. وما علینا الا البلاغ المبین.